مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ دوسری سوچ لوگوں کی یہ ہے کہ میدان کرب و بلا میں حضور کے صحابی کوئی نہ تھے، جبکہ کل ہم نے آپ کے سامنے آقا امام حسین کے جانثاروں کی شہادت کی باتیں پیش کی ہیں، لیکن ہم سب کو یہ تاریخ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کارواں میں شمولیت کے لیے کسی کو خبر نہ دی تھی کہ میں جا رہا ہوں جنگ میں لڑنے کے لیے، ورنہ اس دور کے جتنے بھی حضور کے صحابی تھے سب آقا امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں جمع ہو جاتے، اور یزید بھی نہیں رہتا، نام یزید بھی اسی دن ختم ہو جاتا، مگر آقا امام حسین نے اپنے آپ کے اندر وہ حیات اور وہ کیفیت پیدا کی کہ ہم کو نانا کے دین کو بھی بچانا ہے، نانا کی امت کو بھی بچانا ہے۔ اور جب تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اور یہ حقیقی ماحول میں ظاہر ہے کہ امام حسین کے ساتھ جو قافلے کے لوگ تھے ان سب کی تعداد 82 تھی، اور 82 میں شہید کتنے لوگ ہوئے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ شہید ہونے والے جتنے افراد ہیں ان سب کی تعداد 72 ہے، اور 72 میں اہل بیت کے افراد کتنے ہیں تو تاریخ کے مورخین نے الگ الگ روایتی تحریر فرمائی، کسی نے 16 لکھا، کسی نے 19 لکھا، لیکن زیادہ تر 21 افراد اہل بیت پر ذکر ملتا ہے۔ تو 72 میں سے اگر 21 کو گھٹا دیا جاتا ہے تو تعداد 51 بچتی ہے، اور یہ 51 لوگ یہ کون تھے؟ یا تو ان میں سے وہ 51 لوگ صحابی تھے یا تو اولاد صحابی تھے۔ اب آپ کہیں گے صحابی کون تھے؟ تو تاریخ کے جھروکوں کو آپ ڈھنڈولو تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ میدان کرب و بلا میں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 صحابیوں نے شمولیت کی ہے، اور ایک روایت تو یہ کہتی 12 صحابیوں نے شمولیت کی ہے۔ اب ان صحابیوں کی شہادت کتابوں میں ذکر ہے، لیکن ان میں سے ایک حسین صحابی کی شہادت کا واقعہ پیش کر کے اہل بیت کے افراد کی شہادت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کون صحابی ہیں جو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے ساتھ میدان کرب و بلا میں جام شہادت نوش فرمائے؟ تاریخ اور پیچھے دہرائیے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مدینہ طیبہ کی وادیاں ہیں، دونوں عالم کے سرکار کائنات کے تاجدار تشریف فرما ہیں، آپ کے بڑے بڑے صحابہ آپ کے بارگاہ مقدس میں حاضر ہیں، حضور سید عالم نور مجسم کے گود مقدس کے اندر امام حسین ہیں جن کی اس وقت عمر بمشکل 5 سال یا 4 سال کی بتائی جا رہی ہے۔ بتایا یہ گیا کہ آقا امام حسین کو ان کے نانا جان اپنی گود میں لے کر بیٹھے ہیں، تو صحابیوں میں سے ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی آقا آپ کے سامنے ایک بچہ جو بیٹھا نظر آ رہا ہے، ایک تو آپ کے نواسے حسین ہیں جو آپ کی گود میں ہیں، اور ایک بیٹا جو آپ کے سامنے بچہ بیٹھا ہے، یہ ایسا بچہ اس کی ایک شکایت ہے۔ حضور نے کہا بتاؤ کون سی شکایت ہے؟ کہا شکایت یہ ہے کہ آپ کا نواسا حسین جب راستے سے چلتا ہے تو یہ آپ کی بارگاہ میں موجود بچہ اس نواسے حسین کے چلنے کے بعد میں جب حسین قدم کو اٹھاتے ہیں تو وہ بچہ ان کے قدم کے نیچے کی مٹی کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، بار بار چومتا ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حسین تشریف فرما ہے تو آقا حسین کو نبی دو جہاں نے بغل میں بٹھا دیا اور خود کھڑے ہو گئے مصطفیٰ،
جب کھڑے ہو گئے تو ہم سب کے حضور کہتے ہیں اے بیٹے کیا یہ بات سچ ہے جو لوگوں نے کہا؟ تو اس بچے نے کہا جس کی اس وقت بمشکل ایک روایت کے مطابق 15 سال عمر بتائی جا رہی ہے اور دوسری روایت کے مطابق 17 یا 18 سال بتائی جا رہی ہے، اس بچے نے کہا حضور میں آپ کے نواسے سے کیا کرتا ہوں زمانے کو کیا معلوم، دنیا کے لوگ حسین سے محبت کرتے ہیں، میں آپ کے بیٹے حسین سے عشق کرتا ہوں۔ آقائے کائنات نے کہا شہزادے میرے پاس آ جا، نبی دو جہاں نے کہا میرے سینے سے لگ جا۔ جیسے ہی وہ سینے سے لگے تو ہم سب کے آقا اس بچے کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور امام حسین کے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں لیتے ہیں اور دونوں کے ہاتھوں کو مصطفیٰ نے ایک جا کیا اور دعا کی اے مولا میں نے ان دونوں کو ملا دیا ہے، اب آخری دم تک ان دونوں کو ایک ساتھ رہنے کا موقع نصیب فرما۔ چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے جب میرے آقا حسین مدینہ طیبہ سے نکلنے والے تھے تو اس رات کے اندر اپنے ساتھی اپنے دوست کو ایک خط لکھا، اے میرے دوست میں مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے مکہ جا رہا ہوں اور اگر تمہاری خواہش ہو تو تم بھی آ سکتے ہو۔ وہ تحریر دیکھنے کے بعد میں امام حسین کا ساتھی چلا، تاریخ یہ کہتی ہے کہ حسین مکہ پہنچنے بھی نہ پائے تھے، اس سے پہلے حسین اعظم شہید کرب و بلا کا عاشق مکے کی سرزمین پر پہنچ گیا اور وہی عاشق کاروان حسین میں شامل ہوا اور چل کر کے میدان کرب و بلا میں پہنچا۔ عاشق کا نام کیا ہے؟ اس عاشق کا نام حضرت حبیب بن مظاہر ہے۔ یہ حضرت حبیب بن مظاہر کون ہے؟ جو حسین کے قدموں کے نیچے کی مٹی کو چومتے تھے۔ نبی دو جہاں نے دعا فرما دی ہے مولا ان کو ملا دیا ہے، ان کے ہاتھ کو ہاتھ سے ملا دیا ہے، دونوں کو آخری دم تک الگ مت ہونے دینا۔ اب وہی میدان کربلا ہے۔ ایک روایت تو کل بتائی گئی کہ ایک روایت کے مطابق یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمیر پہلے وہ مجاہد ہیں جو یزیدیوں کے سامنے چل کر کے آپ نے جنگ و جدال کر کے یزیدیوں کے چھکے چھڑائے تھے۔ اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جب آقا حسین شب عاشورہ میں چراغ کو جھک گل کر کے تمامی لوگوں کو آپ نے کہا جس کو جہاں جانا ہو چلے جاؤ، میں ناراض نہ ہوگا بلکہ اپنے نانا جان سے شفاعت دلاؤں گا، تمہاری محبت یہاں تک میرے ساتھ تھی۔ اس کے بعد میں آقا حسین جب گفتگو کرتے رہے تو مسلم بن اوسدہ کھڑے ہوئے تھے اور حضرت حبیب بن مظاہر کھڑے ہوئے تھے اور ان دونوں نے کہا تھا آقا کیا میں آپ کو چھوڑ کر کے کہیں ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں جانے کے بعد میں ہمیں چین اور سکون نہ حاصل ہو؟ آقا ہم سب کو آپ بھیجنا چاہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کوئی ایسا ہے جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے آیا ہے، کوئی ایسا ہے جس کے بچے جس کی اولاد جوان ہے شادی کرنا ہے، کوئی ایسا ہے جو یہاں آیا ہے لیکن اس کی محبت میرے ساتھ ایسی لگی ہوئی ہے کہ میرے ساتھ مرنا بھی چاہتا ہے۔ تو حضرت حبیب بن مظاہر نے کہا آقا آپ سب کچھ کہیے مگر یہ جانے کے لیے مت کہیے، میں نے تا عمر آپ سے محبت کی، آپ کے نانا جان نے آپ کے ہاتھ کو میرے ہاتھ کو یکجا کر کے ملا دیا، آج میں چلا جاتا ہوں تو میدان محشر میں خاتون جنت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا نے اگر مجھ سے سوال کر لیا اے حبیب بن مظاہر جس دن میرے بیٹے حسین کو تیری ضرورت تھی اس دن حسین کو چھوڑ کر کے تو کربلا سے آ گیا تو میں سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آپ کے ابا حضور حیدر کرار علی مرتضی مشکل کشا نے مجھ سے سوال کر لیا تو میرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا،
آمنہ کے لال، کائنات کے تاجدار، شافع محشر، بے کسوں کے کس نے مجھ سے پوچھ لیا اے حبیب بن مظاہر، اسی دن کے لیے میں نے تجھ کو ایک جاسات جمع کیا تھا، تیرے ہاتھ کو حسین کے ہاتھ سے ملایا تھا، لیکن جب تجھے حسین کے سامنے اپنی محبت کو دکھانے کی باری آئی تو تو نے میدان کرب و بلا کو چھوڑ دیا، دشمنوں کے سامنے میرے لاڈلے بیٹے حسین کو چھوڑ کر کے آ گیا۔ تو آقا میرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، میں ایسا ویسا عاشق نہیں ہوں، میں تو آقا حسین ایسا عاشق ہوں کہ آپ کے قدموں میں جینا بھی چاہتا ہوں اور آپ کے قدموں میں مرنا بھی چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ حضرت سیدنا حبیب بن مظاہر اس طرح عرض کرتے ہیں تو آقا امام حسین نے پھر کہا چراغ جلا دو۔ جب چراغ جلایا گیا تو سب نے دیکھا فرق کچھ نہیں تھا، بس فرق یہ نظر آ رہا تھا کہ پہلے جب چراغ جلتا تھا تو چراغ بجھنے سے پہلے سب کی آنکھیں بالکل درست تھی، خشک تھیں، لیکن دوبارہ جب چراغ جلایا گیا ہے تو اب سب کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ ایسے ماحولات کے اندر میرے آقا حسین نے ہم شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر کو کہا بیٹا میدان کرب و بلا کے ان ریگستان کے ذروں کا جائزہ لے لے جہاں تیرے گھوڑے کی ٹاپوں سے وہ زمین کو روندھا جائے گا، جہاں کل تو جنگ کو لڑے گا۔ اے اکبر ذرا دیکھ تو لے میدان کرب و بلا کے خاک درست ہے یا نرم ہے، کیسی ریتیلی زمین ہے۔ زمین کرب و بلا پر میرے آقا علی اکبر جب گئے ہیں اور جانے کے بعد میں آپ نے جو منظر دیکھا، دیکھنے کے ساتھ آتے ہیں اور آنے کے بعد میں اپنے ابا حضور حسین شہید کرب و بلا، پیکر صبر و رضا، علی و فاطمہ کے نور عین آقا حسین سے کہتے ہیں تو میرے آقا حسین نے ایک چیخ ماری ہے۔ اس چیخ کی آواز کو سن کر کے سیدہ زینب نے کہا بھائی کون سی بلا آ گئی؟ امام حسین کچھ بولے نہیں، وہ کون سی بات تھی جس بات کو سن کر کے میرے آقا حسین بے چین ہو گئے تھے؟ پیارے علی اکبر کہتے ہیں میں اپنے ابا حضور کے کہنے کے مطابق میدان کرب و بلا پر چلا، دیکھتا رہا، میدان کا معائنہ کرتا رہا، زمین کو دیکھتا رہا، ریتوں کو چھانتا رہا۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا تو ایک میدان کے ایک حصے میں نے کیا دیکھا، ایک خاتون پردہ پوش بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ کے اندر کپڑا ہے، کپڑے کے ذریعے سے خاک کربلا کو صاف کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ میں نے کہا اے خاتون تو کون ہے؟ اے خاتون تو کون ہے؟ خاتون کچھ بولتی نہیں ہے، بس اس کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز آتی ہے۔ حضرت علی اکبر نے جب آقا حسین سے کہا تو پیارے حسین نے کہا شہزادے وہ کوئی بازار کی خاتون نہیں ہے بلکہ وہ مدینہ طیبہ کی میری ماں فاطمہ الزہرا خاتون ہے جو زمین کرب و بلا کو صاف کر رہی ہے، کیونکہ کل اس کا بیٹا اسی زمین پر خاک و خون پر لیٹے گا اور اپنے آپ کو کٹا کر کے نانا کے دین کو بچائے گا۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت حبیب بن مظاہر آقا امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ امام حسین نے کہا بیٹا اذان دے دے، کیونکہ میرے باپ علی مرتضیٰ جب تک امیر المومنین تھے ان کے روبرو ان کا شہزادہ امام حسن اذان دیتا تھا، کیونکہ ان کا بیٹا وہ بڑا تھا۔ اے میرے بیٹے تو بڑا ہے اس لیے تیرا نام علی اکبر ہے، تو آج میدان کربلا میں اذان دے۔ حضرت علی اکبر نے اذان دی، نماز ہوئی۔ ادھر یزیدیوں کی طرف سے بار بار آواز آ رہی ہے جیسا کہ کل بتایا گیا۔ تو یہ روایت کہتی ہے کہ سب سے پہلے بوڑھے ہیں حضرت حبیب بن مظاہر، میدان کرب و بلا میں میرے امام آقا امام حسین کی عمر حیات ظاہری کی جو تھی تقریباً 56 سال کی ہے۔
اور اس وقت حضرت حبیب بن مظاہر کی عمر ایک روایت کے مطابق 73 سال، دوسری روایت کے مطابق 75 سال ہے۔ اب 75 سال کا کوئی دیوانہ کتنا بھی بڑا دیوانہ ہو، وہ 22,000 تلواروں کے سامنے پہلے جا کر کے لڑنا چاہتا ہو تو آپ بتائیے کہ اس کی زندگی کا حال کیا ہوگا۔ لیکن یہ کوئی دنیا کے عاشق نہیں تھے، حیدر کرار کے پیارے بیٹے کے عاشق تھے، سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کے بیٹے کے عاشق تھے۔ عصا کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اٹھتے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، مگر پہنچے آقا حسین کی بارگاہ میں تو آقا حسین نے کہا حبیب بن مظاہر میرے ساتھی تم میدان میں مت جاؤ لڑنے کے لیے، تمہاری عمر زیادہ ہے، اس عمر کے لحاظ سے تمہیں میدان میں جانا نہیں چاہیے۔ تو حضرت حبیب بن مظاہر کہتے آقا، اپنے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کے کہتے ہیں آقا حسین، آپ میرے سفید بالوں کو دیکھ کر کے سوچتے ہوں گے کہ حبیب بن مظاہر یزیدیوں کے سامنے جائے گا، ایک کو بھی نہیں مار پائے گا۔ ارے آقا حسین بھیج کر کے تو دیکھو، اجازت تو دے دو، حکم تو فرما دو۔ ارے پہلے اکبر نہیں جائیں گے یزیدیوں سے لڑنے کے لیے، پہلے حبیب بن مظاہر جائے گا۔ اکبر کو پہلے میں دشمنوں کے سپرد نہ کروں گا آقا، قاسم کو روکوں گا، میں خود جاؤں گا، عباس کو روکوں گا، میں خود جاؤں گا، اونا محمد کو روکوں گا، میں خود جاؤں گا، آپ کے جانثاروں کو روکوں گا، میں خود جاؤں گا، آپ کے دوسرے بھائیوں کو روکوں گا، میں خود جاؤں گا۔ ارے میرے آقا حسین، میں نے مزہ لینے کے لیے محبت نہیں کیا ہے، میں نے تو جنت میں جانے کے لیے محبت کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ یہ حبیب بن مظاہر جب آگے بڑھے تو آقا امام حسین نے ان کے سر پر اپنے دست مقدس سے امامہ باندھا، ہاتھ میں تلوار دے دی، میرے دوست، میرے حبیب جاؤ، تم میرے بھی حبیب ہو، میرے نانا کے بھی حبیب ہو، جاؤ دین کے لیے جاؤ۔ حضرت حبیب بن مظاہر آگے بڑھے تو آقا حسین بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ جیسا ہی تھوڑا سا یہ دیکھا کہ آقا حسین آگے بڑھ رہے ہیں تو حبیب بن مظاہر نے دیکھا یہ زندگی کا آخری دور چل رہا ہے، یہ زندگی کا آخری دن، زندگی کی آخری ایام اور لمحات چل رہے ہیں۔ کہا میرے آقا حسین، جہاں آپ قدم رکھ کر کے کھڑے ہو آقا حسین قدم کو ہٹا لو، اپنے غلام کو اپنے قدموں میں بلا لو۔ آقا حسین نے کہا اے حبیب بن مظاہر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور قدم ہٹا لیجئے۔ جیسے ہی ہٹایا مٹی کو اٹھایا، سر پر رکھا، آنکھوں سے لگا کر کے چومنا شروع کر دیا۔ میرے آقا حسین دیکھ کر کے مسکرائے، مسکرانے کے بعد میں کہا حبیب بن مظاہر جاؤ۔ جب آپ پہنچے ہیں تو اس ضعیف عاشق حسین کے جنگجو والے حالات کو دیکھ کر کے میدان کرب و بلا کا ذرہ ذرہ خوشیوں میں جھومنے لگا۔ ایسے انداز سے آپ نے تلوار کو چلائی کہ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ 62 یزیدیوں کو آپ نے فی النار کیا، اور اس کے بعد میں آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو نبی پاک صاحب الاولاد کے وہ صحابی ہیں جو حسین کے ساتھ میدان کرب و بلا میں آئے، ان میں سے ایک نام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور بھی بے شمار نام ہے جس میں 12 ناموں کا ذکر آتا ہے۔ آقا حسین نے اعلان نہیں کیا ورنہ سارے صحابی مصطفیٰ جمع ہو جاتے، لیکن اب دنیا یزیدیت کو یہ شاکر القادری چیلنج کرتا ہے، نادانوں، میرے آقا حسین کے قافلے میں 72 لوگوں میں سے 12 صحابی مصطفیٰ ثابت تم کر دو کہ 22,000 یزیدیوں میں کیا کوئی صحابی مصطفیٰ تھا؟ آؤ بتاؤ، دنیا کا کوئی یزیدی ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ مجاز ملتا ہے میرے آقا حسین کے ساتھ، کل بھی حضور کے صحابی تھے، آج بھی حضور کے صحابی ہیں، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ
क्योंकि हुसैन से मोहब्बत मुस्तफ़ा से मोहब्बत है, हुसैन से मोहब्बत फातिमा से मोहब्बत है, हुसैन से मोहब्बत अली से मोहब्बत है, हुसैन से मोहब्बत नबी से मोहब्बत है। जभी तो नबी ये दो जहां के दीवानों ने अपने तन को मन को हुसैन के नाम पर कुर्बान कर दिया और जमाने को मिजाज दे दिया। हम तबीयत के लिए नहीं जी रहे हैं, बल्कि हम जी रहे हैं तो हुसैन की मोहब्बत के लिए जी रहे हैं। हजरात अब नारे रिसालत मुफ्ती शाकिरुल कादरी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, ज़िक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मैदान करबला के हसीन आशिक हुसैन है।